السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تربیت الاجیال میں ہوں آپ کا ہوسٹ حافظ جنید اقبال، اور اس وقت اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ ہمارے دو بہت ہی معزز اور بڑے ہی بہترین اور اچھے مہمان موجود ہیں، محمد علی بھائی اور مصطفیٰ قیوم بھائی۔ سب سے پہلے تو ہم تعارف کی طرف چلتے ہیں اور پھر اس کے بعد ہم اس پروگرام کے تعارف کی طرف جائیں گے اور باقی چیزیں بھی انشاءاللہ ہم ساتھ ساتھ ڈسکس کریں گے۔ تو سب سے پہلے محمد علی بھائی سے ہم تعارف شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو السلام علیکم، کیسے ہیں علی بھائی؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ نبی، الحمد للہ، اللہ کا بہت احسان ہے۔ اور میرے خیال ہم ویورز کو یہ بھی بتا دیں کہ تربیت الاجیال جو آپ نے کہا، اس کو ہم انگریزی میں اگر ٹرانسلیٹ کریں تو ریزنگ جنریشنز کی بات ہم کر رہے ہیں۔ جی، اس کی ظاہر سی بات ہے، مصطفیٰ بھائی سے بھی ہم نے یہی ڈسکس کرنا ہے، اور یہ اصل میں نام ہم نے عربی رکھا ہے، تھوڑا سا ہم نے کہا کہ ڈفرینٹ ہو جائے گا۔ سوسائٹی میں بہت ساری اس طرح کی چیزیں چل رہی ہوتی ہیں پہلے، اس پہ بھی بات کریں گے۔ تربیت الاجیال، تربیت کیا لفظ ہے، اجیال کیا لفظ ہے، اور اس میں کیا ہم نے جو ہے وہ ڈسکس کرنا ہے۔ سب سے پہلے اگر آپ کا تعارف ہو جائے تو پھر اس کے بعد انشاءاللہ ہم اس طرف آتے ہیں۔ جی، اس طرح میرا نام محمد علی ہے، میں اوریجنلی میکینیکل انجینئر ہوں، اور میں نے آئل اینڈ گیس میں تقریباً 8 سال لگائے۔ دنیا میں 21 سال پاکستان سے باہر رہا۔ میرا اپنا ریٹیل کا بزنس رہا، تقریباً میری 70 آؤٹلیٹس تھے مڈل ایسٹ میں۔ یہ میرا ایک ٹیکنیکل تعارف ہے، اور جو میرا تھیوریٹیکل تعارف ہے وہ بھی میں آپ کو بتایا تو میں نے NLP ٹرینر ہوں۔ پاکستان میں 2 لائسنس NLP ٹرینرز ہیں، رچرڈ بینڈلر سے، ان میں سے ایک ہوں۔ باڈی لینگویج اینڈ ہیومن لائی ڈیٹیکشن، اس کا ماسٹر ٹرینر ہوں۔ یہ پاکستان کا پہلا یعنی ادھر کوئی جھوٹ بولے گا تو پکڑا جائے گا، ادھر ہی۔ اس کے علاوہ میں لائف کوچنگ، کیریئر کوچنگ، سکس سینس، ویژول ایڈکشن، میرج کاؤنسلنگ، اور بچوں کے ساتھ بہت کام کر رہا ہوں۔ آج کل جو ہے وہ اسپورٹس سائیکالوجی میں میری MSc اسپورٹس سائیکالوجی ہے۔ تو آپ کہیں گے یار انجینئرنگ سے نکل کے کہاں گھس گئے؟ تو مائنڈ انجینئر اسی لیے کہلواتا ہوں کہ مائنڈ کی انجینئرنگ سیکھ رہا ہوں اور مائنڈ کی انجینئرنگ سکھا رہا ہوں۔ تو ایز اے اسپورٹس سائیکالوجسٹ کام کر رہا ہوں، ساتھ ساتھ اسپورٹس کے بہت آپ کے لوکلی اینڈ انٹرنیشنلی پلیئرس کے ساتھ الحمدللہ۔ صحیح۔ تو یہ مائنڈ انجینئر اصطلاح ہم نے بھی پہلی دفعہ ہی سنی ہے، تو اس میں تھوڑا سا اگر آپ اس کو ایکسپلین کر دیں۔ اچھا، اس کی بڑی چھوٹی سی سٹوری ہے جی، اور وہ سٹوری یہ ہے کہ 2001 میں جب میں 3 میں جب میں شیل میں تھا، میں اس زمانے میں شیل میں کام کر رہا تھا ایز اے ڈرلنگ انجینئر، تو میرے دل سے نا وہ اتر گیا، کام اتر گیا انجینئرنگ کا۔ میں نے کہا یار یہ کام نہیں کرنا، تو میں اپنے باس کے پاس گیا، میں نے اسے کہا کہ مجھے ریزائن کرنا ہے نا۔ تو کہنے لگا پاگل ہو گئے ہو، اتنی اچھی سیلری، اتنی اچھی نوکری کون چھوڑتا ہے؟ تو کیا کرو گے؟ میں کہہ رہا I want to become a human engineer. I'm done with the machines and the technical engineering part. I want to be a human engineer. نہیں، یہ کوئی مطلب دنیا میں ایسی کوئی ڈگری ہے یا آپ نے خود سے نام رکھا اس وقت؟ نہیں، وہ ڈگری تو ایز سچ ٹیکنیکلی دیکھا جائے تو ڈگری نہیں ہے، بٹ یہ کہ وین یو اسٹارٹ اسٹڈیئنگ ہیومن سائیکالوجی اور اس کے پھر آپ اس کے ڈفرینٹ اسپیکٹس کو پڑھنا شروع کرتے ہیں، مین چیز تو ہے نا، دیکھیں ہم سب مائنڈ ہماری مین چیز ہے۔ برین جو ہے وہ فزیکل ہے، مائنڈ از دا سافٹ ویئر، برین از دی ہارڈ ویئر، مائنڈ از دی سافٹ ویئر۔ صحیح۔ تو اگر ہم نے اپنے مائنڈ کو سمجھا، اور یہ مائنڈ کی بائی دا وے جہاں میں ایکسپلینیشن دے دوں تو اس کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن میں بار بار کہہ رہے ہیں نا، قلب، ٹھیک ہے، مائنڈ از دا ون وچ از لنک ٹو قلب۔ ہمارے وہ دماغ جو ہے نا، بیکاز دماغ کی لمیٹیشن ہے، مائنڈ ان لمیٹیڈ ہے۔ دماغ ایک وقت میں +- 7 آف انفارمیشن کو پروسیس کر سکتا ہے، مائنڈ کے پاس 2 بلین بٹس آف انفارمیشن پروسیس کرنے کی طاقت ہے ایک وقت میں۔ تو اس لیے جب میں اس سفر پہ نکلا تھا تو میں نے انیشلی، جیسے میں کہا، میں ہیومن انجینئرنگ کا ٹائٹل میں نے اپنے ساتھ لگایا تھا، لیکن پھر جب میں نے اس کو اسٹڈی کرنا شروع کیا تو سمجھ آیا کہ یار یہ ایکچولی ہیومن تو چلتا ہی مائنڈ کی طاقت سے ہے، ساری چیزیں جو ہے نا وہ ہمارے مائنڈ میں ہی اسٹور ہو رہی ہیں۔ تو پھر اس کو ہم نے مائنڈ انجینئرنگ کو میں نے اس میں اس اصطلاح کو تھوڑا سا چینج کیا، یہ میری اپنی بنائی ہوئی اصطلاح ہے۔ اور اس میں پھر الحمدللہ جب مائنڈ سائنسز کو پڑھنا، مائنڈ سائنسز آلریڈی ہے، ایگزسٹ کرتا ہے، صحیح ہے، ٹھیک ہے۔ تو جب میں نے مائنڈ سائنسز کو پڑھنا شروع کیا تو ڈفرینٹ چیزیں آگے ایکسپلور کرتے میں یہاں ایک چھوٹی سی بات ضرور ایڈ کرنا چاہوں گا جنید بھائی، میں نے دین کو مائنڈ سائنسز سے سیکھا ہے۔ ہر انسان کا ایک اپنا ایک طریقہ ہوتا ہے جہاں سے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو دین کی طرف لے کر آتے ہیں۔ تو میں نے جیسے جیسے مائنڈ کو سمجھنا شروع کیا، میں اللہ سے میرا ایک، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ اس کو میں عشق کہیں یا جنون کہیں یا پیار کہیں، وہ بڑھتا گیا کہ یار کیا کیا طاقتیں اللہ نے مجھے دے کے بھیجا ہوا ہے۔ تو مجھے مائنڈ نے یہ سکھایا کہ میں کون ہوں
اور میرے اللہ جو ہیں انہوں نے مجھے کیا بنایا ہے. سو میں سمجھتا ہوں کہ یہ مائنڈ ایز اے سبجیکٹ ہمارے ہر بچے کو پڑھانا چاہیے. صحیح ہو گیا. چلیں بہت شکریہ علی بھائی. آپ مصطفیٰ بھائی اس میں کچھ پوچھنا چاہیں گے علی بھائی سے یا کچھ ایڈ کرنا چاہیں گے؟ آپ کے تعارف کی طرف آ جائیں. مصطفیٰ بھائی پریشان بیٹھے. نہیں وہ صحیح بات ہے, میں خود ہل گیا ہوں بھائی کہ بھائی بندہ جو ہے نا وہ کیا کیا سیکھ کے آ گیا. تو یہ ہے کہ ٹھیک الحمد للہ میں سمجھ گیا وہ مائنڈ سائنسز کو ساتھ لے کر. اور پھر اس کے بعد ظاہری بات ہے کہ ہر ایریا میں چونکہ ایک ٹیکنیکل بیک گراؤنڈ موجود تھا, اور اس کے بعد جب سائیکالوجی انہوں نے پڑھی, ان ساری چیزوں کو سمجھانے وہ سامنے رکھا, تو ان دو چیزوں کو ملا کے اور پھر دین آن ٹاپ آف اٹ, ظاہری بات ہے, تو وہ پھر ظاہری بات ہے کہ انہوں نے اپنا ایک. تو اس میں آپ اب اپنا تعارف کروا دیں تاکہ ہم آڈینس جو ہے وہ جان میرا سکیں. نام مصطفیٰ عبدالقیوم ہے, اور جو ہے میں ایک اسکول ہے دین اسکولنگ سسٹم کے نام سے, وہ آئی فاؤنڈیڈ اٹ ان 2013 اور آپریشنل ہوا وہ 2014 میں الحمد للہ. سو اٹس بین 10 ایئرس ناؤ. سو کوشش یہ کر رہے ہیں کہ بچوں کو جو ہے وہ دین پہ جو ہے نا ٹرانسفارم کیا جا سکے, اور ان کو ان کی اصل پہ صحیح جو وچ از فطرت, اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہر بچے کو جو ہے نا وہ فطرت پہ پیدا کیا, تو اس کے اوپر قائم رکھا جائے. اور جو ہے نا جو کوئی بھی کنٹمپریری ایجوکیشن ہے یعنی جس میں لینگویجز آتی ہیں, اور الحمد للہ ہم لوگ ٹرائی لینگویج اسکول ہیں, 3 زبانیں سکھاتے ہیں جس میں عربی ہے, انگلش ہے اور اردو ہے. صحیح. تو یہ پریکٹیکل بھی ہے؟ جی اللہ کا بڑا شکر ہے. الحمد للہ بچے جو ہے وہ اس کو سیکھتے ہیں, اور یعنی اس سے ہوتا ہی ہے کہ ان کی کمیونیکیشن بہتر ہو جاتی ہے, سوچنے سمجھنے کی صلاحیت بہتر ہو جاتی ہے. اللہ کا شکر ہے. مصطفیٰ بھائی نے بڑے کثرت نفسی سے اپنا تعارف کرا رہے ہیں ویسے. چلیں اگر آپ جانتے ہیں تو آپ کروا. نہیں میں تو یہ جاننا چاہ رہا ہوں 2013 سے پہلے کیا کر رہے تھے, 2013 سے پہلے کیا کر رہے تھے وہ نہیں بتا رہے. اصل میں نا میں یہاں پہ آپ سے مزید بھی پوچھنا چاہوں گا کہ ہم نے کیونکہ ابھی یہ پروگرام جو ہم شروع کر رہے ہیں تربیت الاجیال, ٹھیک ہے, اس پروگرام میں ہم نے جو چیزیں ڈسکس کرنی ہے, ظاہر سی بات ہے بچوں کے معاملات ہیں, پیرنٹس کو ہم نے جو ہے نا آگاہی دینی ہے, ٹیچرس کو آگاہی دینی ہے, معاشرہ سوسائٹی میں جو بھی لوگ بچوں کے ساتھ اٹیچ ہیں یا مطلب ہر جگہ ہی بچے پائے جاتے ہیں. بالکل. تو اس لحاظ سے اگر ہم اپنے تجربات بھی شیئر کریں, مثال کے طور پر تعارف کے اندر ہم یہ چیز بھی شامل کریں نا کہ آپ اگر بتائیں کہ بھائی 2013 کے بعد سے بچوں کے ساتھ میرا یہ تعلق ہے, اس سے پہلے میں کچھ اس طرح کی چیزیں کرتا رہا ہوں, ٹھیک ہے, باقی زندگی چاہے نہ بتائیں, ٹھیک ہے, ہر انسان کی زندگی میں بہت سی اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں, بھائی باز نہیں آتے, ٹھیک ہے, تو کچھ چیزیں آپ اس طرح کی بتا دیں جو کہ فائدہ مند ہو سکتی ہیں اس پوائنٹ آف ویو سے. اچھا میں اگر اجازت دیں مصطفیٰ بھائی کہ سے آپ نے ایک سوال پوچھا تھا, اگر مجھے پہلے اجازت دیں میں اس کو تھوڑا سا ایڈ کر دوں گا. آپ نے کہا نا کہ پریکٹیکل بھی ہے یہ جو زبانیں سیکھنا, تو میں ایک ریسرچ پڑھ رہا تھا جی, یہ مائنڈ کی کیپیسٹی کی بات ہو رہی ہے. 7 سال تک کی عمر تک ایک بچہ تقریباً 70 زبانیں سیکھنے کی صلاحیت رکھتا ہے. ماشاء اللہ, یہ 70 سے کہا کہ ہم نے اس کو لے کے کدھر جانا ہے. نہیں لیکن میں آپ کو صلاحیت کی بتا رہا ہوں, کیپیسٹی. 11 سال کی عمر تک, اب ڈراسٹک ایفیکٹ دیکھیے کیا, 11 سال کی عمر تک وہ 35 پہ آ جاتی ہیں. اچھا. 11 سے 14 تک وہ 10 پہ آ جاتی ہیں. اس کے بعد تو پھر اپنی ہمت ہے نا, پھر وہ بچہ نہیں رہتا نا, پھر وہ ایڈلٹ ہو جاتا ہے. تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جو وہ آپ کہتے ہیں کہ 3 زبانیں ٹرائی لینگویج, یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے, یہ کوئی مسئلہ. الحمد للہ. جی مصطفیٰ سوری میں. جی مصطفیٰ. اچھا اس کے ساتھ ساتھ جو ایک اور اسپیکٹ ہے جس طرح شروع میں ہم بات کر رہے تھے کہ دیکھیں بالعموم اسکولس کو اگر آپ دیکھتے ہیں نا تو وہ کیا ہے کہ 2 زبانیں سکھا رہے ہیں, انگلش اردو, میتھس سائنس کے کچھ کانسیپٹس ہیں, ہسٹری جغرافی کے کچھ کانسیپٹس ہیں جی بالعموم, ٹھیک. اور اس کے علاوہ کچھ میں بھی کچھ اسکولس جو ہیں وہ 21st سینچری اسکلس وغیرہ کے اوپر کام کر رہے ہیں, لیکن ان جنرل اس کے اوپر کوئی سگنیفیکنٹ کام ہمارے ایجوکیشن سسٹم میں موجود نہیں. کچھ نے آپشنل رکھی ہوئی ہیں, چائنیز وغیرہ ہو جائے, فرینچ ہو جائے, وہ آپشنل ہے. اور لیکن بھی وہ بہت ایلیٹ اسکولس کی آپ بات کر رہے ہیں. ان جنرل اگر آپ ایک ماسز کے لیے آپشنس کی اویلیبلٹی کی بات کریں تو وہ اٹس ناٹ دیئر. تو ہمارے پاس ایک تو تربیہ پروگرام ایگزسٹ کرتا ہے بچوں کا, ٹھیک ہے, اور دوسرا جو ہے وہ اس کا 21st سینچری اسکلس ہیں, لینگویجز ہیں, میتھس ہیں, اس طرح کی دوسری چیزیں ہیں جو کہ بچے کو ایک ہولسٹک ڈیولپمنٹ میں جو ہے نا وہ سپورٹ کرتی.
یہ تینوں لینگویجز کمپلسری ہیں آپ کے جی اسکول میں, بالکل آپشنل نہیں ہے آپشنل نا. آپ یہ میں اس لیے کہا نا, ورنہ دوسرے اسکولوں میں بھی جو ایلیٹ اسکولس ہیں ان میں بھی آپشنل آ جاتی ہیں, لیکن کمپلسری ہونا ایز اے سبجیکٹ پڑھانا اور ایز اے لینگویج پڑھانا دو الگ الگ بات ہے. ایگزیکٹلی. ٹھیک. چلیں اس کو بھی انشاءاللہ ہم سیکھیں گے. ابھی میں اپنا تعارف ہلکا سا کروا دوں آپ کو. ہلکا سا مراد یہی ہے کہ بس آڈینس کو پتہ چل جائے کہ بھائی جو یہاں پہ بندہ بیٹھا ہے تو وہ اس موضوع پہ بات کر سکتا ہے. میں اصل میں نا بیسیکلی ہمارا تعلق جو ہے وہ کراچی سے تھا, پیدائش وغیرہ میری وہیں کی ہے. اس کے بعد پھر پڑھتے پڑھاتے گھروں سے نکلے اور گریجویشن میری اسلامک یونیورسٹی مدینہ منورہ کی ہے. اس سے پہلے جو ہے نا وہ ہمارا ایک ادارہ ہے فیصل آباد میں, مرکز تربیہ الاسلامیہ, اس سے بھی اسپیشلائزیشن کی ہے اسلامک اسٹڈیز میں. اور گجرانوالہ سے جو ہے نا وہ میں نے عالم کا کورس اپنا مکمل کیا تھا. تو کافی سال ہو گئے ہیں تقریباً پڑھتے پڑھاتے ہوئے نا. مدارس میں بھی پڑھا رہے ہیں اور پھر انسٹیٹیوٹس میں بھی پڑھا رہے ہیں, اور جدید اور قدیم دونوں طرح کے اداروں کے ساتھ تعلق ہے. پھر استاد جی نے, کیونکہ ظاہر سی بات ہے یہ جو علم ہے یہ بڑھتا اور پوری زندگی حاصل کرنے والی چیز ہے, تو اس میں جو اسلامک یونیورسٹی مدینہ سے میری اسپیشلائزیشن تھی وہ تھی حدیث میں. اور یہاں جو ہے نا اسلامک اسٹڈیز میں میں نے کافی کچھ پڑھا تھا. تو جب میں واپس آیا نا تو استاد جی نے ذمہ داری لگائی ایک جگہ کہ یار آپ نے یہاں پہ پڑھانا ہے, اور ساتھ جو ہے نا وہ ہیڈ آف تربیہ ڈپارٹمنٹ مجھے بنا دیا گیا. تو تقریباً 4 سال میں اس ادارے میں رہا اور بچوں کے ساتھ پریکٹیکلی طور پہ بھی, اور اس میں جو کتابیں تھیں اور لٹریچر تھا وہ میں نے پڑھنا شروع کیا. اور تقریباً اب 7 سال ہو گئے مجھے اس فیلڈ میں کہ بچوں کے ساتھ کافی تعلق بھی ہے. اور وہ چیزیں جو دینی لحاظ سے, یعنی آپ جس طرح مائنڈ انجینئر آپ نے کہا کہ آپ مائنڈ کے لحاظ سے آپ جو ہے نا وہ پریکٹیکلی اسکول میں ان کی جو ہے نا تربیت کر رہے ہیں, تو میں بھی کچھ انسٹیٹیوٹس میں یا کہیں بھی بچے ملتے ہیں, ظاہر سی بات ہے ان کے ساتھ ایک تعلق. 4 سال تو ان کے ساتھ صبح شام تعلق ایک رہا. تو اس میں بہت ساری چیزیں سیکھنے کو ملی, پڑھنے کو ملی, اور سمجھ آئی. شروع میں جب ہم آئے تھے نا پڑھانے, کیونکہ ہم نے جس دور میں پڑھا تھا نا تو وہ دور تھا مار کا, ٹھیک ہے, ٹھکائی ہوتی تھی فل صبح سے لے کے شام تک اور بس پڑھنا ہوتا تھا. پھر جب ہم آئے اس فیلڈ میں تو ہم نے بھی جب ظاہر سی بات ہے بچوں کو سزا دینی شروع کی تو اس میں عجیب سا فیل ہونے لگا کہ یار یہ اس لیول پہ آ کے نا بچوں کو مارنا وہ مطلب عجیب سا لگ رہا ہے. تو پھر اس میں نا بچوں کو پڑھنا شروع کیا, ان کی جو ہے نا وہ دماغ کو کچھ پڑھنا شروع کیا, اب جیسے بھائیوں کے ساتھ بیٹھنا شروع کیا. پھر پتہ چلا کہ یار نہیں, ان کو ڈیل کرنے کا ایک الگ ہی طریقہ ہے, الگ ہی ان کی ایک جو ہے نا وہ دنیا ہوتی ہے. کوئی بچہ جو ہے نا وہ ڈر سے پڑھتا ہے, تو کوئی بچہ بہت زیادہ پیار مانگتا ہے, کوئی جو ہے نا زیادہ توجہ مانگتا ہے کہ بھائی پاس. تو یہ ساری چیزیں پھر اس کو آہستہ آہستہ پڑھنا بھی سیکھنا بھی شروع کیا. تو پھر اس کو پریکٹیکلی طور پہ جب معاشرے کے اندر سوسائٹی کے اندر ہم نے اپلائی کیا تو بڑا ایک اچھا رزلٹ پایا. تو ہم یہ چاہ رہے ہیں اب کہ یار وہ جو چیزیں جو ہم نے سیکھی ہیں, وہ جو چیزیں جو آپ نے سیکھی ہیں, وہ جو چیزیں جو آپ کے پاس ہیں, وہ سارے تجربات ہم اکٹھے کریں اور وہ ہماری آڈینس تک, عوام تک یہ چیزیں پہنچائیں کہ بھائی اگر معاشرے کے اندر بچہ وہ آج بگڑ رہا ہے یا خراب ہو رہا ہے تو اس میں کہیں نہ کہیں ہمارا ہاتھ ہے. ہم خود نہیں سیکھ پائے, ہم خود وقت نہیں دے پائے, ہم خود جو ہے نا ان تک وہ چیز لے کے جا نہیں پائے, تو اس کی وجہ سے نقصان ہوتا ہے. تو اس وجہ سے یہ ایک ہماری جو ہے نا وہ شروع کرنے کی ایک بنیاد ہے کہ ہم جو ہے نا, تو میں دینی اعتبار سے کچھ پڑھا لکھا ہوں, تو میں کوشش کروں گا کہ آپ جو انفارمیشن دیں دونوں اس کو میں دینی لحاظ سے جو ہے نا وہ ہم جو ہے نا کولیبریٹ کر کے, اور جو اس کا خلاصہ نکل سکے وہ آڈینس کو ہم دیں. اور ایک اصول ہر پروگرام میں نا ہم ایک اصول دے دیں. تو سب سے پہلے ہم آتے ہیں نام کی طرف, ٹھیک ہے. نام کیونکہ ہم نے پہلے ڈسکس کیا ہے اس میں اور بڑا سوچ سمجھ کے نام رکھا ہے. عربی میں اس کا ہم نے نام رکھا ہے تربیت الاجیال. تربیت کسے کہتے ہیں؟ اگر ہم ڈکشنریز میں دیکھیں نا عربک کا, کیونکہ یہ لفظ ہے تربیت عام طور پہ بھی استعمال ہوتا ہے, بچوں کی تربیت نہیں ہے, تربیت نہیں کرتے, یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. تو کہتے ہیں کسی بھی چیز کو, کسی بھی انسان کو درجہ بدرجہ, اسٹیپ بائی اسٹیپ جو ہے وہ ایک زیرو سے لے کے اس کو اس کی مکمل ترین حالت تک پہنچانا. اس میں اس کا سب کچھ آ جاتا ہے. کھانا پینا بھی جو اس کی بیسک نیڈز ہے نا, کھانا پینا بھی جو اس کو مثال کے طور پر وہاں تک لے کے جا رہی ہے. اب ایک بچہ ہے, اس کو ہم خوراک نہیں دیں گے تو وہ کیا ہوگا کہ وہ کمزور ہو جائے گا اور بیمار پڑ جائے گا, جس کی وجہ سے اس کا اس دنیا سے خاتمہ بھی ہو سکتا ہے, ٹھیک ہے, نکل لے گا ویسے ہی. تو ماں باپ کو اب سیکھنا ہے کہ بھائی اس کو کتنا کھلانا ہے, کیسے کھلانا ہے. اب یہ چیزیں نا نیچرل ہیں, یہ چلتی آ رہی ہیں, جدی پوچھتی. ماں باپ کو پتہ ہے, دادی نے سکھا دیا, نانی نے سکھا دیا کتنا کھلانا ہے, کیسے کھلانا ہے. کچھ چیزیں ہیں جو ان کو روحانی طور پر ڈیولپ کرتی ہیں, روحانی طور پر بناتی ہیں, ٹھیک ہے, ان کی نشو و نما کرتی ہیں. وہ چیزیں ہم نہیں سیکھ پاتے, ٹھیک ہے. کچھ چیزیں تو ہمارے معاشرے کے اندر سکھا دی جاتی ہیں, لیکن باقی چیزیں بہت ساری, اور خاص طور پہ کیونکہ ہم مسلمان ہیں تو مسلمان ہونے کے ناطے بہت ساری ذمہ داریاں ہماری. اولاد جو ہے نا, اولاد
اس کی اگر قدر پتہ چل جائے نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ مر جاتا ہے، اس کی اولاد ہوتی ہے، والد صالح یدعو لہ، بندے کے نامہ اعمال میں یہ اولاد نیکیوں میں اضافہ کرتی جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس کو بطور نعمت ذکر کیا اولاد کو۔ سورہ کہف میں جہاں ذکر کیا وہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بھئی یہ جو اولاد ہے المال والبنون زینت الحیات الدنیا، یہ دنیا کی زندگی کی نا خوبصورتی ہے، بڑی کمال چیز ہے۔ یعنی دنیا کے اندر اولاد نہ ہو، جس بندے کی نہیں ہے اس سے پوچھ کے دیکھیں، سیم لائف ہے، صبح اٹھ رہے ہیں، کام پہ جا رہے ہیں، واپس آ رہے ہیں، بچے کی روز مرہ کی جو الگ الگ قسم کی حرکتیں ہوتی ہیں، کبھی اٹھ کے کیا شرارتیں کر رہا ہے، کبھی کچھ پوچھ رہا ہے، کبھی کچھ وہ انسان کی زندگی میں بڑی ایک خوشی کی لہر دوڑا دیتی ہیں۔ تو خون ڈبل ہو جاتا ہے نا بندے کا، بالکل ایسے بندہ کہتا ہے یار بھائی میں کچھ کر کے آیا ہوں، سارا دن جو ہے نا وہ بار باتیں سن کے آیا ہوں، تو یہاں آ کے اس نے ایک شرارت کر کے نا مجھے میرا مطلب پارا واپس لے آیا میرا۔ تو یہ چیزیں انشاءاللہ ہم سیکھیں گے۔ تو تربیت کا معنی ہوتا ہے کسی بھی چیز کو درجہ بدرجہ، حال بحال اس کی حد تمام تک پہنچانا کہ یار یہ ہے۔ اور اجیال جو لفظ ہے نا، یہ اجیال لفظ بولا جاتا ہے قوم پر، نسل پر، خاندان پر، کنبہ، قبیلہ، فیملی، ہر اس چیز پر بولا جاتا ہے۔ تو تربیت الاجیال میری سائڈ سے عربک، کیونکہ میں اس بتا رہا ہوں، آپ جو ہے نا آڈینس کو بتائیں کہ اس کا انگلش میں ہم کیا ترجمہ کر سکتے ہیں۔ جی بالکل، ماشاء اللہ آپ نے اس کو بہت اچھی طرح ایکسپلین کیا، بس اس کو ایک اور طرح سے بھی درجہ بدرجہ ضعف سے کمال تک پہنچانا۔ بالکل ایسے ضعف سے کمال تک پہنچانا۔ اور جیسے آپ بات کر رہے تھے کہ ہولسٹیکلی اگر اس کو دیکھا جائے تو صرف فزیکل ڈیولپمنٹ ہی ضروری نہیں ہے، فزیکل ڈیولپمنٹ کے ساتھ اسپرچول ڈیولپمنٹ، جیسے آپ نے کہا روحانی طور پہ جو ہے نا اس کو تیار کیا جائے، انٹلیکچولی اس کو تیار کیا جائے، ٹھیک ہے، اس کو اس بات کے لیے تیار کیا جائے کہ وہ سوشلی انٹریکٹ کر سکے، معاشرے میں جو ہے نا وہ ایک متحرک اور جو ہے نا وہ افیکٹو بینگ کے طور پہ کارآمد ہو، اچھا اچھا کمیونیکیٹر ہو، یہ سارا کام کر سکے۔ اسی طرح ایموشنلی اسٹیبل ہو، ٹھیک ہے، اپنی جو ہے نا زندگی میں اتار چڑھاؤ آتے ہیں، مختلف قسم کی صورتحال آتی ہے، اگر ایموشنلی اسٹیبل نہیں ہوگا تو وہ مختلف سچویشنس کو ہینڈل نہیں کر سکے گا، ٹھیک۔ اور یہ معاشرے میں ابھی اس ٹائم پہ جو ڈپریشن اور اس طرح کے مسائل اور انزائٹی اور اگریشن، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم لوگ جو ہے نا وہ یعنی ہم نے اس طرح سے لوگوں کو ڈیولپ نہیں کیا، اسپرچویلٹی کا کانسیپٹ ہی نہیں نا ہے کیا، تو اسپرچویلٹی بھی نہیں ہے، ایموشنلی بھی، جو اور چونکہ ایموشنس یا سوشلی یا انٹلیکچولی الٹیمیٹلی سارا جو بیس ہے وہ تو اسپرچول ہی ہے، آئے گی نا، ظاہر بات ہے کہ جتنا اسپرچولی اسٹرانگ ہوگا ان سارے ایریاز میں، ایون فزیکلی بھی جو ہے نا وہ بہتر کبھی مسلم والا جو بلکہ اس میں ایک چیز ایڈ کروں گا یہاں پر آپ کی چھوٹی سی بات پہ، بڑی زبردست جنید بھائی آپ نے اس کی ایکسپلینیشن دی، اور مصطفیٰ نے بھی بتایا۔ میں اس کو اس طرح دیکھتا ہوں کہ جس طرح ایک مالی ہے نا باغبانی کرتا ہے پودے کی، ٹھیک ہے، وہ تربیت ہی ہے نا، اس کو مطلب اس نے پہلے بیج بونا ہے تو اس نے دیکھنا ہے کس طرح سے، پھر وہ اس پودے کو پانی بھی دے رہا ہے، پھر وہ پودا جب بڑا ہو رہا ہے اگر اس میں کوئی شاخ میں کمی ہے تو پیوند کاری کر رہا ہے، ٹھیک ہے، مطلب وہ جو کچھ بھی وہ مالی اس پودے سے پھل لینے تک جو سب کام کر رہا ہے یہ تربیت ہے میرے نزدیک، یعنی یہ بھی ایک اس کا طریقہ ہے۔ بلکہ یہ تو وہ میں ایک جگہ پڑھ رہا تھا، غالباً آپ مجھے کریکٹ کر دیجیے گا اف آئی ایم رانگ، کہ رب کے جو 5 معنی ہیں ان میں سے ایک جو معنی ہے مربی والا، اس میں بھی مربی بھی تربیت سے ہی ہے۔ جی ظاہر سی بات ہے، اس پہ ہے رب کے معنی میں خالق، مالک، رازق، اور مربی بھی آتا ہے، یعنی وہ رستہ بھی دکھاتا ہے، چھوڑ نہیں دیتا، وہ رستہ پورا دکھاتا ہے، ٹھیک ہے کہ بھائی فلاں جگہ سے جا کے یوں کرو گے تو صحیح رستہ ہے ورنہ غلط رستہ۔ تو وہ جو ہے نا یہ کانسیپٹ ہے اس کا، کیونکہ اور میرے پاس نا اکثر لوگ آتے ہیں اور جب میں انہیں کہتا ہوں یار آپ شادی کے لیے یا کسی جب سے پہلے نا پری میرج کاؤنسلنگ یا بچوں کی پیدائش جب ہوتی ہے تو کاؤنسلنگ کے لیے آتے ہیں، تو میں انہیں کہتا ہوں یار آپ نے کہیں سے سیکھا ہے بچوں کو کیسے پالنا ہے؟ نہیں سر یہ کوئی سیکھنے کی چیز ہے، ہمیں پتہ چل جاتا ہے، پل جاتے ہیں۔ ہاں ہماری وہ ایک خاتون آئی ہوئی تھی اپنی بہو اور بیٹے کو لے کے، تو جب میں نے یہ سوال پوچھا تو وہ خاتون نے بڑا مائنڈ کیا، انہوں نے مجھے کہا جی آپ میرے بچوں کو کیا بتا رہے ہیں کہ میں ان کو غلط سکھاؤں گی؟ میں نے کہا بیوی اگر آپ نے صحیح سکھایا ہوتا، یا میں یہ نہیں کہہ رہا کہ غلط سکھایا ہوتا، جو بھی آپ نے سکھایا ہے، تو آپ یہ مسائل لے کے میرے پاس نہ آتی، مطلب کہیں نہ کہیں کمی تھی تو آپ آئی ہیں نا میرے پاس، رائٹ۔ سو یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس کو ہم لوگ ڈینائل کر، ہم کہتے ہیں وی آر ان اسٹیٹ آف ڈینائل، کہ نہیں یہ مجھے یہ کوئی سیکھنے کی چیز ہے۔ تو یہ میرا خیال ہے یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، یہ جاننا کہ بھائی ہم بھی سیکھ رہے ہیں، میں ڈیلی سیکھتا ہوں، میں اپنے ہر کلائنٹ سے سیکھتا ہوں، ہر اسٹوڈنٹ سے سیکھتا ہوں، صحیح، اور میں یقین ہے یہاں بیٹھیں گے یہاں پہ بھی انشاءاللہ ہم لوگ سیکھنے بیٹھیں۔ بالکل صحیح۔ اچھا یہ ٹھیک ہے، میں صرف یہ بات ایڈ کرنا چاہوں گا، جیسے محمد علی بھائی نے کہا نا کہ اگر اس سارے پروگرام سے ہم لوگوں میں اس بات کو صرف ایک بات اجاگر کرتے ہیں
کہ بھائی آپ ہم نے سیکھنا ہے. ایگزیکٹ, صحیح بات ہے. ٹھیک ہے نا, سیکھنے دیکھیں میں اور سیکھنے کے بعد ظاہری بات اس پہ عمل کرنا ہے. جی, اس میں ایک چھوٹا سا ایک مطلب واقعہ ایک سنا دیتا ہوں. ایک نا بچہ تھا, اس کے والد صاحب فوت ہو گئے, اور اس کے جو چاچو تھے نا ان کی یہ سنیارے تھے, وہ سونے کی دکان تھی, کام کرتے تھے وہاں پہ. تو وہ جو بچہ تھا نا, وہ بچہ اس نے کیا کیا کہ اس کے جب والد صاحب فوت ہو گئے, گھر کے حالات تھوڑے مشکل ہوئے, تو اس نے نا کیا کیا کہ اپنے گھر میں جو سونا پڑا ہوا تھا نا چاچو کے پاس لے گئے. کہتے چاچو جی یہ میں بیچنا چاہتا ہوں, گھر کے حالات تھوڑے سے خراب ہیں. تو چاچو نے کہا کہ چاچو نے جب اس کو دیکھا نا, تو انہوں نے ایک مشورہ دیا اس بچے کو کہ یار آپ ایسا کرو, آپ نا یہ جو سونا ہے ابھی اس کو میرے پاس رکھوا دو, میں آپ کو کچھ پیسے دیتا ہوں, لیکن آپ نا میرے پاس کام سیکھو, ہنر سیکھ لو, آپ اس قابل ہو جاؤ گے, ٹھیک ہے. ابھی یہ بیچو گے, تھوڑے عرصے بعد پھر آپ کو پیسوں کی ضرورت پڑے گی تو مشکل ہوگا آپ کے لیے, تو میں ایک اچھا مشورہ آپ کو دے دیتا ہوں. اچھا, انہوں نے اب کیا کیا, تو انہوں نے جو ہے نا وہ اس کو رکھ لیا, بچے کو اپنے پاس کام پہ. اب وہ بچہ جو ہے نا وہ کام کر رہا تھا, تو اس میں ہوا کیا کہ 2 سے 3 مہینے جب گزرے نا, تو وہ بچہ اس نے جو ہے نا وہ کافی چیزیں سیکھ گیا. اب چاچو نے اس کو کہا کہ بیٹا وہ جو سونا آپ لے کے آئے تھے نا بیچنے کے لیے, ذرا وہ لے کے آؤ تو اس کو چیک کریں, ریٹ ذرا ہائی ہیں تو اس کو ہم سیل کر دیتے ہیں. تو وہ بچہ گھر گیا, اس نے سونا اٹھایا لے کے آیا, تو اس کو نا جب اس نے دیکھا تو کہتا ہے یار یہ تو 2 نمبر لگ رہا ہے مجھے. ٹھیک ہے, چاچو گئے گا, نہیں لڑکے نے خود assess کر لیا. تو لڑکے نے نا جب اس کو جج کیا تو خود ہی چاچو کو آگے کہتا ہے چاچو جی یہ تو 2 نمبر ہے, یہ تو مطلب سونا نہیں ہے. چاچو کہتے بیٹا اگر یہی بات میں تمہیں اس وقت کہتا نا, تو تمہارے دل میں میرے لیے ایک غلط گمان آ جاتا, کیونکہ تمہارے پاس علم نہیں تھا. ٹھیک ہے, تم اس وقت تمہیں پیسوں کی ضرورت تھی, تم سمجھتے کہ چاچو ہمارا ساتھ نہیں دے رہے. آج تم نے علم کے بعد اس کو پرکھ لیا ہے کہ میں تمہارا اس وقت بھی تھا, میں تمہارا آج بھی ہوں, لیکن یہ جو چیز تھی تھرڈ پارٹی, یہ ہمیں دھوکہ دے رہی تھی. تو یہ ہے علم کا فائدہ. جب ہم کسی چیز کو جان کے کرتے ہیں نا, دیکھیں جگاڑ پہ ساری دنیا چل رہی ہو, نہیں چل رہا یار 2 تھپڑ مارو, ٹھیک ہے ہمارے جگاڑ یہی ہیں, چل جائے گا, ٹھیک ہے, وہ ریموٹ کو بھی چلا لیں گے. تو ہم لوگ چلا لیتے ہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب علم کے ساتھ کام کیا جاتا ہے نقصان کم ہوتا ہے, اور جو ہے نا انسان کئی دفعہ اپنے ذہن سے سمجھ رہا ہوتا ہے یار یہ چیز ٹھیک ہے, حالانکہ وہ غلط چیز ہوتی ہے اور اس سے کئی دفعہ نقصان ہو جاتا ہے. اب میں آپ کو 1 سال پہلے کا واقعہ, ہمارے اخبارات میں یہ چیز چھپی. ایک فیصل آباد کی فیملی تھی, اس کے ایک بیٹی ہے اور 2 بیٹے ہیں. اب یہ جو ہمارا سوشل میڈیا پہ ایک مشہور ہونے کا بھی بڑا ایک جو ہے نا وہ چکر بچوں میں بہت عام ہے, بچوں کیا بڑوں میں, ٹھیک ہے, مطلب ابھی ہم کیونکہ بچوں کی بات کر رہے ہیں تو میں ان تک رہوں گا, بات پھر گھوم کے ہم تک بھی آ سکتی ہے. اچھا, تو وہ بچوں میں بڑا مشہور ہونے کا جو ہے نا وہ ہے چکر. تو اس میں نا اس کی بیٹی تھی تقریباً کوئی 13 سال کی. اس نے اپنے جو ہے نا باپ کو کہا کہ مجھے موبائل لے کے دیں, مجھے ٹک ٹاک پہ ویڈیوز بنانی ہے, ریلز بنا کے فیمس ہونا. وہ آپ نے منع کیا اور جھاڑ دیا, اس کو ڈانٹ دیا, چلا گیا. اچھا, وہ لڑکی اس نے نا ایک خط لکھا, تحریر لکھی, ٹھیک ہے, 13 سال کی اپنے لحاظ سے اس نے جو بھی سوچا, اپنے چھوٹے بھائی اور بہن کو لے کے نا وہ گھر سے نکل گئی. اور اس میں کیا لکھا ہوا تھا کہ میں اب گھر سے جا رہی ہوں, میں اب فیمس ہو کے ہی گھر واپس آؤں گی, اور یہ بھائی بہن بھی اب میرے ساتھ ہی رہیں گے. ٹھیک ہے, اب یہ 13 سال کی ایک بچی ہمارے پاکستان فیصل آباد کا یہ جو ہے نا وہ واقعہ ہے. تو اس طرح کے جب واقعات ہمارے معاشرے میں ہوتے ہیں نا, تو اس وقت ٹھیک ہے یہ علم کے بعد بھی ہو سکتے ہیں, لیکن اس کی جو ہے نا وہ سطح بہت کم ہو جاتی ہے. تو ہمیں یہ جو ہے نا اپنی آڈینس کو یہ بتانا ہے کہ بھائی کوئی بھی چیز سیکھنے سے, بچوں کا بیہیویئر سیکھنے سے, ان کی عادات سیکھنے سے, یار یہ بچہ اس ایج میں جھوٹ بول رہا ہے, ٹھیک ہے, اب اس کے جھوٹ کو کیسے ختم کرنا ہے. ہر چیز کا جو ہے نا وہ مار حل نہیں ہوتا, ماریں گے وہ سخت ہو جائے گا, اور اس کا جسم جو ہے نا وہ برداشت کرنے کے قابل ہو جائے گا, وہ کہے گا مار لو جتنا مارنا. وہ نا میں نے آپ کی ساری بات کاٹ دی میں نے. میں ایک اسی طرح جب آپ نے بات کی تو میں ایک مدرسہ کم اسکول تھا, وہ ان کا دینی مدرسہ جس طرح آپ کا دین اسکول میں بھی اس طرح, تو وہ اس طرح تھا. تو وہاں پر میرے اساتذہ کے سے ٹریننگ کرا رہا تھا. تو میں نے ان سے پوچھا, میں نے کہا یار مجھے یہ بتائیں کہ آپ کیوں اس پروفیشن میں آئے ہیں, ٹیچنگ کا پروفیشن ہے, کیوں لیا؟ تو سب میجورٹی نے کہا جی کہ اللہ کی رضا کے لیے. میں کہہ رہا اللہ کی رضا کے لیے تو اور بھی بڑے کام کیے جا سکتے تھے, ٹیچنگ ہی کیوں؟ میں نے کہا جی یہ انبیاء کا پروفیشن ہے. میں نے کہا اگر انبیاء کا پروفیشن ہے تو پھر آپ نے ظاہرہ سیکھا ہوگا کہ انبیاء کیسے تربیت کرتے تھے. سارے خاموش. اچھا, میں نے کہا جی وہ کیونکہ اس اسکول میں اس مدرسے میں نہیں, لیکن اس کے ساتھ ہی ایک اور جگہ تھا, وہاں پر ایک واقعہ ہوا تھا بھی, یہ بھی فیصل آباد کا ہی بائی دا وے واقعہ ہے. تو وہاں انہوں نے اتفاق نہیں ہوئی, لیکن آپ یہ دیکھیں فیصل آباد والے علم دوست لوگ ہیں, وہ سیکھنا چاہتے ہیں, تو بھی انہوں نے بلایا بھی نا ہمیں پھر اس کے لیے.
تو وہ وہاں پر کوئی مدرسے میں بچے کی اس طرح کوئی مار کٹائی کا واقعہ ہوا تھا. تو میں نے ان سے پوچھا, میں نے کہا جی یہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو واقعہ بھی ہوا ہے ریسنٹلی یہ صحیح ہوا ہے؟ میں نے کہا جی دیکھیں ہر بچہ جو ہے نا وہ فرق ہوتا ہے. کسی بچے کو جو ہے جب تک مارا نہ جائے نا وہ بچہ سیکھ ہی نہیں سکتا. میں کہا لیکن ابھی تو آپ کہتے ہیں کہ یہ انبیاء کا پروفیشن ہے. چلے ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات لے لیتے ہیں, ان سے تو آپ ان کی وجہ سے کر رہے ہیں نا, آپ کے سب سے بڑے انبیاء وہ کیا اپنا ہمارے لیے تو سب سے بڑے وہی ہیں, ہمارے استاد جو ہیں مربی جو ہیں وہی ہیں. تو کہتے ہیں میں کہا مجھے ان کی سیرت سے آپ سارے, اچھا اس میں ظاہر ہے کافی سارے اس میں جو تھے کہنا چاہیے عالم لوگ بیٹھے ہوئے تھے. میں کہا مجھے کوئی سیرت سے ایک واقعہ نکال کے دکھا دیجیے کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مار کے سکھایا ہو, بڑے کو یا بچے کو. سارے خاموش, نہیں جی وہ زمانہ اور تھا. میں کہا یار وہ زمانہ اور کیسے تھا؟ آپ نے نہیں سیکھا کہ مجھے استادی کیسے کرنی ہے, تو یہ تو پھر آپ کا قصور ہوا نا. آپ یہ تو سیکھیں کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح پڑھایا. میں کہا چلیں آپ صحابہ سے نکال دیں, آپ تابعین سے نکال دیں, آپ تبع تابعین سے واقعہ نکال دیں. تو وہ بیچارے پھر بعد میں ان کو جب سمجھ آئی پھر میں نے ان کو بتایا یہ کہ یار فرق کیا ہوتا ہے, جو ہمارا آگے انشاءاللہ ہم آگے چل کے ڈسکس کریں گے. میں جسٹ بریفلی سا بتا دیتا ہوں کہ ویکوگ ایک سائنس ہے NLP کے اندر, کہ آپ نے کیسے سمجھنا ہے کہ سامنے والا بچہ جو ہے یا انسان جو ہے وہ کس طرح سے علم سیکھنا چاہتا ہے یا کس طرح سے بات کو سمجھ سکتا ہے. تو وہ جب میں نے ان کو بتائی بات, وہ کہیں یہ تو ہم نے کبھی سنی ہی نہیں تھی بات. تو میں نے کہا اس میں تو پھر آپ میں علم کی کمی تھی نا, وہ آپ نے جو بھی بات کی کہ آپ سیکھیں گے تو انشاءاللہ سلوشنز ہیں اور طریقے بھی ہیں. مار کوئی سلوشن نہیں ہے. ہاں نہیں, اس میں دیکھیں نا اگر پتہ چل جائے نا بندے کو علم کی یا کسی بھی چیز کی نا ضرورت اور محبت پیدا کی جاتی ہے. ایگزیکٹلی. بچے کو جس چیز کی ضرورت اور محبت ہے, اب کبھی آپ نے جو ہے نا بچے کو مار کے موبائل پکڑایا؟ نہیں اس کو ٹھیک ہے, مطلب کبھی مارا پکڑ اس کو موبائل کو پکڑ, وہ خود ہی بھاگتا ہوا آتا ہے بھائی مجھے موبائل دے دو, کیونکہ اس کو خوبصورت اتنا بنا کر پیش کیا گیا ہے. ٹھیک ہے, اس کو اس کی اتنی نیڈ اور ضرورت بنا دیا گیا ہے کہ وہ خود کہتا ہے کہ یار بھائی مجھے موبائل دو, 2 گھنٹے 4 گھنٹے 10 گھنٹے بھی بٹھاؤ وہ مانگے گا. ہم نے علم کو اتنا خوبصورت نہیں بنایا. ٹھیک ہے, ہم نے علم کو اس کے سامنے اس طریقے سے پیش نہیں کیا, یا تو اپنی تربیت, اپنا اخلاق, اپنا جو ہے نا بیہیویئر. موبائل ہے وہ اپنی چیزیں دے ہی جا رہا ہے, وہ اس کو ڈانٹ نہیں رہا آگے سے. ٹھیک ہے, ہم نے کبھی بھی دیکھیں والدین, میرے ایک دوست ہیں گجرانوالہ میں, ان کا نا ایک بڑا اچھا ایک گھر کا ایک سیٹ اپ ہے. وہ کہتے ہیں کہ یار ہم نا رات کو کیا کرتے ہیں, اپنے سارے جتنے بھی فیملی کے موبائل فون ہوتے ہیں نا سب بند کرتے ہیں, بند کر کے وائی فائی بھی ہمارا بند ہوتا ہے, اس کے بعد ایک دراز میں رکھ کے اس کو لاک کر دیا جاتا ہے. اب ہوتا ہے کیا ہے, ہمارے گھر میں ایک چھوٹا موبائل پڑا ہوا ہے جس کا پوری فیملی کے پاس نا وہ جو نمبر ہے, کوئی بھائی ایمرجنسی ہے تو اس نمبر پہ آپ نے کال کرنی, عشاء کی نماز پڑھ کے آنی ہے ہم نے, کوئی ہلکا پھلکا جو ہے نا ہماری میٹنگ ہوگی, اس میں کوئی جو موسم کے لحاظ سے کوئی فروٹس ہیں یا مونگ پھلی ہیں, جو بھی چیز ہے وہ ہم رکھ لیتے ہیں اور ساتھ گپ شپ کرتے ہیں. بچے اپنے واقعات سناتے ہیں, ابو جی ہم نے آج یہ کیا, ہم اپنے واقعات سناتے ہیں, ماں اپنے سناتی ہے کہ میں نے آج یہ کیا. تو ایک دوسرے کو حل دیتے ہیں. ٹھیک ہے کہ یار اس کو آپ ایسے کر لیتے تو زیادہ اچھا ہو جاتا ہے, اس کو آپ ایسے, اور مار ڈانٹ نہیں ہوتی اس میں, تو بچہ خوشی سے بتاتا ہے. لیکن وہ جب بچہ خوشی سے بتا دیتا ہے نا, اس کی بات غلط ہے. جیسے اس نے بتایا جی آج میں نے اسکول سے پینسل اٹھائی, ٹھیک ہے, وہ میں نے اس طریقے سے اس سے لکھا, بڑی اچھی تھی, اس نے اپنا پورا قصہ سنا دیا. اب آپ کہتے ہیں اچھا ماشاء اللہ, دکھاؤ, لاؤ پینسل دکھاؤ, اس سے لکھ کے دیکھا یہ تو بہت اچھی ہے, چلو یہ رکھ لو آپ. اچھا وہ چلا گیا بچہ, تھوڑی دیر بعد بچے کا جو ہے نا ماحول دیکھا, اس کو دیکھا, تھوڑی دیر بعد اس کو سمجھا دیا بیٹا یہ والی پینسل تو فلاں جگہ سے بھی ملتی ہے, اچھا ایسا کرتے ہیں کل میں آپ کو یہ پینسل لا دیتا ہوں, تو آپ جو ہے نا وہ یہ صبح اس کو واپس کرو اس کے اسکول میں یا جس کو بھی ہے, ٹھیک ہے, تو میں آپ کو 2 لا دیتا ہوں. ٹھیک ہے, بچہ مان گیا اس چیز سے, بچے کے ذہن میں بھی نہیں آیا. نہیں, ہم نے اس کو ثابت کرنا ہوتا ہے چور یا جو بھی چیز ہے. چلیے یہ چیزیں ہم آگے ڈسکس کریں گے. ابھی جو ہے نا وہ میں اپنے موضوع کے دوسرے حصے کی طرف آتا ہوں کہ یہ سیریز ہم کیوں کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, اس کا کیا مقصد ہے, ٹھیک ہے, اس سے کیا حاصل ہوگا, پیرنٹس کو کیا حاصل ہوگا, ٹیچرس کو کیا حاصل ہوگا, یا سوسائٹی میں کیا کیا تبدیلیاں آ سکتی ہیں. بالکل صحیح. میں جناب بھائی اس کا جواب ایک واقعے سے دینا چاہوں گا. میں سمجھتا تھا عام طور پہ کہا جاتا ہے کہ اگر آپ کی بیگم کہے نا آپ اچھے باپ ہیں تو بندہ ایسے ہی چوڑا ہو جاتا ہے یوں کر کے نا. تو میری بیگم مجھے ہمیشہ کہتی ہوتی تھی آپ اچھے باپ ہیں, چوڑا جاتا ہے. بیگم نے تعریف کی ہے یار, کمال ہوگی. تو بیگم نے ہمیشہ کہنا کہ آپ ایک اچھے باپ ہیں. مجھے لگتی ہے کہ جتنا آپ بچوں سے پیار کرتے ہیں میں نے اپنے باپ کو بھی نہیں اس طرح سے کرتے کبھی دیکھا. اچھا وہ پیار کی ڈیفینیشن کیا ہے وہ ہم بعد میں ڈسکس کریں گے. تو ایک دن نا میں نیا کسی سے سن کے آیا تھا کہ یار وہ ہمارے تو علاقے میں نا یہ رواج تھا کہ جو بچہ جھوٹ بولتا تھا نا ہم اس کے منہ میں لال مرچوں کا چمچ ڈال دیتے تھے.
ٹھیک ہے, اور وہ بچہ پھر اتنی اس کو مرچیں لگتی تھیں کہ وہ جھوٹ نہیں بولتا تھا. اچھا اس دن اتفاق سے میں گھر آیا تو بیگم نے کہا یار یہ بڑے بیٹا اس وقت یہ 8 سال کا تھا, میں نے کہا ایسے جھوٹ بولنا شروع کر دیا ہے, یہ آپ دیکھیں صبح سے مجھ سے 3-4 دفعہ جھوٹ بیچ بول میں ایک چکا ہے. سوال ویسے ہی میرا آ گیا کہ آپ کے کتنے بچے ہیں؟ ہاں میرے ماشاءاللہ 4 بچے ہیں جی. بیٹی سب سے بڑا, سب سے بڑی بیٹی ہے, پھر بیٹا ہے. کیا ایج ہے اس کی؟ بیٹی میری ماشاءاللہ اس وقت 22 کی ہے جی. صحیح, اس سے ایک آڈینس کو اندازہ ہو جائے گا نا کہ بھائی آپ نے 22 سال کھپائے ہیں اپنی زندگی کے. بالکل بالکل الحمدللہ. اچھا تو وہ میں نے کہا اچھا مسئلہ ہی کوئی نہیں, میں آج ہی تو سیکھ کے آیا ہوں یہ سسٹم اس کا. ہماری یہ ڈسکشن ہو رہی تھی, لاؤ اس کو بلاؤ, ادھر آؤ ادھر آؤ, تم نے جھوٹ بولا. کہا میں کہ لال مرچوں کا چمچ لیا اور اس کے منہ میں ڈال دیا. جیسے ہی میں نے وہ چمچ ڈالا میرے آج بھی رونگٹے کھڑے ہوئے ہیں. میں آج تک بائی دا وے وہ ماشاء اللہ 21 سال کا ہونے لگا ہے, میں آج تک اس سے معافی مانگ رہا ہوتا ہوں کہ بیٹا مجھے معاف کریں. اس نے مجھے جن نظروں سے دیکھا نا, وہ نظریں یہ تھیں کہ یا تو ابا مجھے تو چھوڑی نا, یا مجھے بڑے ہونے کا میرے انتظار کر, تم نے بہت ظلم کیا میرے ساتھ. اینڈ اس وقت آئی ڈنٹ ریئلائز, میں اس کو اپنا زمانہ جاہلیت کہتا ہوں, اس وقت آئی ڈنٹ ریئلائز کہ میں نے کیا غلط کیا. پھر مجھے دیٹ واز مائی آئی اوپنر. اس دن مجھے یہ احساس ہوا کہ یار مجھے یہ بچہ ایک کلین سلیٹ تھی. ٹھیک ہے, جیسے وائٹ بورڈ ہوتا ہے نا اسکول میں آپ لوگوں کے ہوتا ہے وائٹ بورڈ کے, تو اس پہ آپ جس مارکر سے لکھیں گے وہ وائٹ بورڈ اسی کلر میں چلا جائے گا, جو آڑی ترچھی لکیریں لگائیں گے وہ وائٹ بورڈ پہ وہی نظر آئیں گی. سو مجھے یہ ریئلائز ہوا کہ یار میں نے اس پہ لکیریں لگائی ہیں. آج اگر میں 8 سال کی عمر میں اس کی یہ لکیروں کو بدلنا چاہتا ہوں تو مجھے اس کو نہیں بدلنا, مجھے خود کو بدلنا ہے. سو میں نے اپنی غلطیوں کو انالائز کیا, اور میں ایکچولی آنیسٹلی اگر بتاؤں تو میں مائنڈ سائنسز کے فیلڈ میں اپنے بیٹے کے ساتھ ریلیشن ٹھیک کرنے آیا تھا. دیٹ واز مائی ریئل موٹیو کہ یار میرے جن بچوں کی تربیت کرنے کے لیے مجھے اللہ نے یہ تحفے دیے ہیں, اگر میں وہی نہیں سیکھ سکا تو میں کیا کروں گا. مجھے سکھانے والا کوئی نہیں تھا, تو میں نے غلطیاں کر کر کے سیکھا, اور پھر پڑھ کے سیکھا. جہاں تک 8 سال تک غلطیاں کی وہاں اللہ نے میری آنکھ کھولی, اور پھر اس کے بعد آگے میں نے اس کو علم حاصل کرنا شروع کیا. تو میرے جو بڑے بچے ہیں ان کی جو کیا اسے کہنا چاہیے تربیت میں, اور جو چھوٹے ہیں ان کی تربیت میں الحمدللہ بہت فرق ہے. ٹھیک ہے, اس لیے کہ وہ پہلے پہ تجربے ہو رہے تھے, دوسروں میں پھر علم اپلائی ہو رہا تھا. ایگزیکٹلی رائٹ. تو اب یہ جو آپ نے بات کی تھی, تو میں اس پوائنٹ کی طرف آ رہا ہوں کہ جو ہم نے سیکھا ہے, مطلب میں الحمدللہ 50 کراس کر چکا ہوں, تو جو ہم نے سیکھا ہے اپنے 50 سال کے سفر میں, وہ اگر ہماری آڈینس جو ہے وہ ابھی سے, اسپیشلی وہ لوگ جن کے ابھی بچے آنے ہیں یا آ رہے ہیں, اگر ابھی سے وہ ان کو سیکھ کے امپلیمنٹ کرنا کے شروع کر دیں گے, اور تو میرا خیال ہے کہ ان کی زندگی میں شاید یہ مسائل کم ہو جائیں گے. ختم تو میں نہیں کہتا, کیونکہ غلطیاں ہیں, ہم کر جاتے ہیں, لیکن کم ہو جائیں گے. یہ میرا اوپینین ہے. بھائی مصطفیٰ بھائی, مصطفیٰ بھائی میں ایگری کرتا ہوں. ہاں جی, اس میں کچھ چیز ایڈ کریں گے؟ ہاں دیکھیں, ہم سب لوگوں نے جو ہے نا وہ کہیں نہ کہیں زندگی میں ہمارے کچھ سکسیسز ہوں گے, کچھ فیلیئرس ہوں گے. سکسیس سے بھی انسان سیکھتا ہے, سکسیس سے ذرا چوڑا ہو جاتا ہے وہ, جیسے رہنے کا. فیلیئر سے ذرا جو ہے نا وہ زیادہ سیکھتا ہے کہ یار یہ تو بڑا. لیکن اگر سیکھنے والا ہو, اگر سیکھنے والا یعنی کچھ حاصل کرنے والا ہو, یعنی کبھی کبھی میں ایک جملہ کہتا ہوتا ہوں کہ عقل مند انسان وہ ہے جو دوسروں کے تجربات سے سیکھ لے, یعنی اس کا مشاہدہ اتنا مضبوط ہو کہ وہ دوسروں کے تجربات سے سیکھ لے. اور بے وقوف وہ ہے جو اپنے سے بھی نہ سیکھے. بالکل صحیح. ٹھیک, تو وہ جو ہے نا کیا کہتے ہیں, کم سے کم اتنا ہونا چاہیے انسان کو کہ اپنے تجربے سے تو کچھ نہ کچھ تو سیکھے نا یار. اگر وہ پھر بھی نہیں سیکھ رہا تو پھر اللہ ہی حافظ ہے اس کا. اچھا, تو جو یہ ہے نا کہ مشاہدات ہوتے ہیں, تجربات ہوتے ہیں. اب ظاہری بات ہے کہ آپ نے کہیں نہ کہیں سے کچھ نہ کچھ علم لیا ہوتا ہے. جیسے ہی ہم نے اسکول شروع کرنے کا کیا تو ٹریننگس, لرننگ, ایکسپوجر, لوگوں سے ملنا, بات چیت, یہ ساری چیزیں جیسے ہماری بہن نے بتایا, ہم لوگوں نے بھی اس طرح شروع کر دی. تو بہت ساری چیزیں جو ہم کرتے تھے, پریکٹسز تھیں, اس کو ہم نے مطلب ظاہری بات ہے کہ اپنے آپ کو ٹرانسفارم کیا. اگر جب تک آپ خود نہ بدلیں, آپ کسی جو چیز آپ کے پاس نہیں ہے نا وہ میں آپ کو نہیں دے سکتا. بڑی سیدھی سی بات ہے. اگر میرے پاس کوئی چیز ہے تو میں آپ کو دے سکتا ہوں. ٹھیک ہے, چاہے وہ میں نے پیار سے سیکھ لی ہے یا لاتے مکے کھا کے سیکھ لی ہے. بہرحال اگر سیکھنے والا سیکھ لیا تو اگر سیکھنے والا نہیں, یہ بہت ضروری چیز ہے ہماری زندگی میں. دیکھیں 2 قسم کے لوگ ہوتے ہیں. ایک ہے پسند ناپسند کا معاملہ. سب کو اچھا لگتا ہے یار بچہ جو ہے نا وہ بابا جی کہے, سب کو اچھا لگتا ہے یار بھاگتا ہوا آئے, سب کو اچھا لگتا ہے کہ یار میری جو ہے نا وہ مطلب میں آ کے بیٹھا ہوں پانی لے آئے اور میرا نام لے, مطلب ہر جگہ کہے کہ یار میرے بابا جو ہے نا دنیا کے بیسٹ بابا.
لیکن ظاہر سی بات ہے یہ اچھا لگنے تک اگر ہم محدود رہے تو کام پھر وہ ختم ہو جاتا ہے نا. 1 سال 2 سال ٹھیک ہے بچے کو اچھا لگے گا, اس کے بعد اس کو اور کوئی دنیا کے اندر اس سے اچھا اور لگنے لگے گا. لیکن اگر وہ اپنے آپ کو اپ گریڈ کرتا رہا, ٹھیک ہے, علم کے ذریعے اور اس کی ضروریات کے ذریعے اپنے آپ کو بدلتا رہا, ٹھیک ہے, اور دیکھتا رہا کہ یار اس کو اچھا لگنا بھی ہے اور اس کو جو ہے نا اچھا بنانا بھی ہے, اس کو ایسا بنانا ہے کہ میں اس کو اچھا لگتا رہوں اور یہ بھی پٹری سے نہ اترے. یعنی ایسا نہیں کہ اس کے اچھے چکر اس کو اچھا لگنے کے چکر میں جو ہے نا وہ خود خراب بن جاؤں اور یہ کہ جی میرا بابا جو ہے نا وہ مجھے فل اجازت دیتے ہیں, کہاں جہاں مرضی جاؤ, جو مرضی اڑاؤ, جو مرضی کھاؤ. اس سے بچہ خراب ہو جاتا ہے. بہت شکریہ آپ کا. آپ یہ پروگرام جو ہے اس کی سیریز سنتے رہیں, دیکھتے رہیں, ہمارے ساتھ جڑے رہیں اور اپنے جو ہے نا وہ مشوروں سے بھی ہمیں آگاہ کرتے رہیں. اور یہ پروگرام انشاءاللہ نہاد اسٹوڈیو پر اس کی پوری سیریز آپ کے سامنے آتی رہے گی. فالو کرتے رہیں, اس کو سبسکرائب کریں اور لائک کرتے رہیں. جزاکم اللہ خیرا. السلام علیکم.